الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض. اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، روشنی ہے. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
اس کی روشنی کی مثال طاق کی طرح ہے جس میں چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ شیشے کی قندیل میں ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد، وہ شیشے کی قندیل گویا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ روشن ہوتی ہے زیتون مبارک درخت سے جو نہ مشرقی جانب ہے اور نہ غربی جانب۔ یکاد زیتها یضیء، قریب ہے اس کا تیل جل اٹھے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے۔ نور علی نور، روشنی کے اوپر روشنی ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالی ہدایت دیتے ہیں اپنے نور کی، اپنی روشنی کی، جس کو وہ چاہتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور انسانیت کے لیے اللہ تعالی مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت مطہر اور عرفہ کلام سے جمعۃ المبارک کی اس محفل و مجلس میں 18ویں پارے میں سے سورہ نور کی آیت نمبر 35 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ آسان، صاف اور سادہ سے انداز میں آپ لوگوں کو سنا دیا ہے، سمجھا دیا ہے۔ پروردگار سے التجا ہے، دعا ہے کہ محض اپنی رضا کے لیے اور اپنی خوشنودی کے لیے اور انسانیت کی ہدایت کے لیے وہ الفاظ زبان سے نکلوائے جو انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں اور فائدے مند ہوں۔ ان کلمات سے محفوظ رکھے جو کلمات ضد اور تعصب اور بغض و عداوت کا سبب بنے۔ میرا بھی مقصود یہی ہے، لوگوں تک ان کے رب کا پیغام پہنچ جائے، جو خالق و مالک کا میسج ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے، لوگوں کو پتہ لگ جائے ان کے رب نے کیا میسج دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے اور کن الفاظ سے دیا ہے، اور ہمارے لیے نجات کس چیز میں مخفی اور چھپی ہوئی ہے۔ سورہ نور میں اصلاح معاشرہ کے لیے قوانین کا تذکرہ تھا، اور وہ قوانین، وہ اصلاحات جو معاشرے کو، انسانیت کو مفید بنا دیتی ہیں، فائدہ مند بنا دیتی ہیں، وہ آپ نے سنی، یعنی 6 قوانین وہ آپ نے سنے۔
جن کا مقصود اور جن کا ماحاصل اور جن کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو درست کر لے اس طرح جیسے اللہ کا حکم ہے اور اس تعلیم کے مطابق جو تعلیم اللہ تعالی نے انبیاء کو دی ہے، خالق کی تعلیم ہو اور اس تعلیم کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے انبیاء جیسے عظیم المرتبت شخصیات ہوں اور ان کی طرف توجہ اور ان کی طرف انہماک ہو تو انسان بہترین انسان بن جاتا ہے۔ اور اس کی مثالیں اور اس کی باتیں پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ بن جاتی ہیں۔ اسی لیے تو کہا نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ایسی عظیم شخصیت جس کو اللہ تعالی نے رسول بنایا، پیغمبر بنایا، پھر اسے وہ تعلیم دی، قیامت تک اس جیسی تعلیم نہ آ سکتی ہے اور نہ دی جا سکتی ہے۔ اور میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیر اس میں تفضیل ہے، تم میں سے سب سے زیادہ بہترین شخص وہ ہے تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اب سمجھ آ گئی نا فرمان نبوی سے بہترین تعلیم اور بہترین معلم و استاذ وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ اور یہی تعلیم، قرآن کی تعلیم اگر نصاب بن جائے، انسانیت کا نصاب بن جائے اور انسانیت اس سے راہ لے، روشنی لے، ان کی دنیا بھی بہترین اور ان کی آخرت بھی بہترین۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو یہ گرہ بالکل آسانی سے کھل جائے گی۔ صحابہ کا ذرا وہ منظر بھی دیکھ لیجئے، وہی لوگ تھے نبی کی نبوت سے پہلے۔ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی، علی المرتضیٰ اور باقی اصحاب عشرہ مبشرہ، اصحاب شجرہ، یہ سارے وہی لوگ تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اب نبوت ملنے کے بعد جو جو ایمان لاتا گیا وہ کیا بنتا گیا؟ صحابی بنتا گیا ہے۔ جو نہیں لایا ہے زمانہ وہی، نبی بھی ان میں چل پھر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ابو جہل سے ہم کلام ہیں، عتبہ اور شیبہ سے آپ باتیں کرتے ہیں، ولید سے، ولید ابن مغیرہ، باقی لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں، عبد یالیل سے باتیں ہوتی ہیں، صحابی ہیں؟ نہیں ہے صحابی۔ لیکن ابو بکر صدیق وہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسلام پیش کیا، اپنی نبوت کو پیش کیا،
انہوں نے بلا حیل و حجت کہا آپ پیغمبر ہیں اور میں آپ کا صحابی ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اب ان کی پہلی زندگی دیکھو کیسی زندگی ہے ان کی، حضرت عمر فاروق کی زندگی، حضرت عثمان غنی کی زندگی، حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی، پر ان کی زندگیوں میں بہترین انقلاب آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و شخصیت سے۔ ایسے بہترین انسان بنے، ایسے بہترین انسان بنے، آج بھی کفر اور کافر باوجود عداوت و دشمنی کے ان کی مثالیں دینے پہ مجبور ہیں، اور ان کی مثالیں دیتے ہیں، ان کے طرز حکومت کی مثالیں دیتے ہیں، ان کی عدالت کی مثالیں دیتے ہیں، ان کی بہادری کی مثالیں دیتے ہیں، ان کے نظام حکومت کی مثالیں دیتے ہیں۔ لوگ تو وہی تھے، لیکن ان لوگوں کی زندگیوں میں حقیقی تبدیلیاں آئیں اللہ کے قرآن سے، اور جو قرآن نے ان کے لیے قوانین بیان کیے، ہم تو سننے کی حد تک رہتے ہیں، ان لوگوں نے اپنی زندگیوں پہ انہیں نافذ کر دیا تھا۔ اور اگر انہیں یہ محسوس ہونے لگتا ہمارا طرز عمل، ہمارا رویہ آپ کی محفل و مجلس میں کچھ اور ہوتا ہے، باہر نکلیں تو کچھ اور ہوتا ہے، تو ان کی زبان سے یہ جاری ہوتا ہے حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، نبی کی محفل میں کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے۔ وہ اثرات، وہ چیزیں جو نبی کی محفل میں ہوتی ہیں، وہ ایک کیفیت دل کی جو نبی کی محفل و مجلس میں ہوتی ہے، وہ باہر نہیں ہوتی۔ باہر تجارتیں ہیں، دنیا داری ہیں، کام کاج ہیں، لوگ ہیں، رشتہ داریاں ہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اظہار کیا تو انہوں نے کہا یہ کیفیت تو میری بھی ہے۔ چل پڑے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہنے لگے حضرت حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ فرمایا کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ فرمایا اللہ کے نبی، جو آپ کی مجلس و محفل میں میری کیفیت ہوتی ہے، جو حالت ہوتی ہے، وہ باہر نہیں ہوتی۔ جیسے آپ دیکھیں اب مسجد میں بیٹھے ہیں نا آپ لوگ، پرسکون ہیں، میں بات سنا رہا ہوں، آپ بات سن رہے ہیں، باقی ہر چیز دل و دماغ سے فارغ ہے، توجہ ہے، اب کوئی اور چیز یاد نہیں، گھر کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہے، بچوں کا کیا ہے، مکان کا کیا بنے گا، کیا ہوگا، ساری چیزیں نکلی ہیں، اب توجہ صرف سکون آیا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں۔ جب ادھر سے باہر نکلیں گے اب وہ سکون نہیں ہے، اب وہ کیفیت نہیں ہے، اب کاروبار، اب خیالات، اب دھندے، اب چیزیں، اب باتیں، اب وہ لڑائی جھگڑے، وہ چیزیں، وہ ساری دماغ میں امڑ رہی ہیں، وہ کیفیت نہیں ہے، وہ دوہرا معیار ہے۔ جب یہی اظہار کیا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے، حضرت حنظلہ یہ کہنے لگے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حنظلہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما، اور ان سب پر اللہ کی رضامندیاں اور اللہ کی بے شمار عنایات اور رحمتیں ہوں۔ کہا جو کیفیت میری محفل و مجلس کی ہوتی ہے، اگر وہی کیفیت باہر بھی برقرار رہے تو پھر یاد رکھو تم سے بازاروں میں اور گھروں میں بستروں پر فرشتے مصافحہ کریں،
وہ نورانیت، وہ کیفیت، وہ پرکیف لمحات اگر وہ برقرار رہے نا، پھر تمہیں نظر آئے کہ صحابہ ان کے ساتھ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ مصافحہ، سلام کر رہے ہیں، یہ کیفیت رہے۔ پر یہ کیفیت میری محفل و مجلس کی ہے۔ اور پھر فرمایا جس کے اندر نفاق ہو نا، وہ نفاق کا اظہار نہیں کرتا۔ منافق اپنے نفاق کو کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے۔ تم تو سچے مومن ہو نا، تم تو پکے مومن ہو۔ اب وہ کیفیت، وہ حالت جو ایک محفل و مجلس کی ہے، وہ باہر نہیں ہو سکتی۔ یہی کیفیت ہے جب قرآن سنتے ہیں، جب نبی کا فرمان سنتے ہیں تو طبیعت کے اندر بہتری آتی ہے، اصلاح ہوتی ہے، اور اگر اس پر بندہ عمل بھی کرے تو 4 چاند لگ جاتے ہیں، بہترین انسان بن جاتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو سورہ نور کی 35 نمبر آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض، پہلے اس کا متعلق سمجھ لیں۔ سورہ نور کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر جو منافقین نے الزام تراشی کی، ان کی عصمت و عزت و عفت کو اچھالا، اللہ تعالی نے عرشوں سے قرآن اتار کر ان کی برات کا اعلان کر دیا کہ عائشہ صدیقہ پر جو الزام لگایا گیا، وہ الزام لگانے والے جھوٹے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کیا ہے۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اس طرح پاک ہے جس طرح میرا محمد پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے عائشہ صدیقہ کے کردار کو دیکھنا ہے، وہ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ لیں۔ جس طرح وہ پاک صاف ہیں، عائشہ صدیقہ بھی پاک اور صاف ہیں۔ اور یہ کام کیا تھا کن لوگوں نے؟ منافقین نے، جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے اور ان کے اپنے ذاتی مقاصد تھے۔ اصل میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا چاہتے تھے، تو ڈائریکٹ تو الزام نہیں لگا سکتے تھے، انڈائریکٹ انہوں نے کام کیا۔ جب نبی کی گھر والی کو بدنام کریں گے تو لوگ متنفر ہو جائیں گے اور لوگ اس نبی سے دور ہو جائیں گے، اور مسئلہ توحید جس کا نبی اعلان کر رہے ہیں، لوگوں کو سنا رہے ہیں، جب لوگ ہی نہیں رہیں گے تو مسئلہ توحید کو کون سنے گا؟ یہ ٹارگٹ کر کے انہوں نے وار کیا تھا، جیسے آج وار ہو رہا ہے منافقین کی طرف سے۔ انگلی اٹھائی جا رہی ہے، زبانیں لمبی کی جا رہی ہیں مساجد و مدارس، علماء اور طلباء پر، جہاں صبح و شام قال اللہ اور قال رسول کی ندائیں آتی ہیں، جہاں صبح و شام قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ جو زمین کے بہترین ٹکڑے ہیں مساجد، روئے زمین پہ ان جیسے ٹکڑے کوئی نہیں، اور عالم اور علم حاصل کرنے والے ان سے بہترین لوگ کوئی نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ ملعون ہے، ہاں علم حاصل کرنے والے، علم سیکھنے والے، یہ اس سے مستثنا لوگ ہیں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ تو برا بھلا نہیں کہا جا رہا، پر انڈائریکٹ یہ ہو رہا ہے۔
اب مساجد کو گالی نکالنا، مساجد کو گرانا اور ہندوؤں کے مندروں کو بنانا اور گردواروں کو بنانا اور ٹیمپل کو بنانا اور ان کی تعظیم و آرائش کرنا اور مسجد کے لیے گھٹن کا ماحول پیدا کرنا، یہ مومنوں اور مسلمانوں کا کام ہے یا منافقوں اور کافروں کا؟ یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے، فراست دی ہے، فہم دیا ہے کہ جو لوگ مسجدوں کو ڈیمالش کر رہے ہیں، گرا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے ساتھ علماء سو کا وہ ٹولہ لگایا ہے۔ علماء کی بھی دو قسمیں ہیں نا، ایک علماء ربانیین ہیں جو آپ کو کس سے ملاتے ہیں؟ رب سے ملا دیتے ہیں، یہ علماء ربانیین ہیں۔ اور جو دوسرا ٹولہ ہے، وہ ٹولہ قرآن کو آگے تو رکھتا ہے، نبی کے فرمان کو آگے تو رکھتا ہے، پر ان کے پیچھے کیا ہوتے ہیں؟ ذاتی مقاصد ہوتے ہیں۔ کوئی عہدہ لیا ہے، کوئی وزارت مذہبی امور لے لی ہوئی ہے، اور کوئی وزیر اعظم کا خاص مشیر بنا بیٹھا ہے، اور کوئی علماء کمیٹی کا بڑا ممبر چاچا بنا بیٹھا ہے، نہ کپی چھوڑتا ہے اور نہ کوئی اور چیز چھوڑتا ہے۔ اب وہ دین کی بات کریں تو ان کی دین کی بات کی کوئی ویلیو نہیں۔ یہ علماء کیا ہیں؟ سو۔ اور مشتاق بٹ صاحب اللہ کی رحمت ہے، وہ کیا قاری صاحب انہوں سدھے آکھیا کرو، وہ سدھیاں کی آکھیے، یہ علماء سو نہیں نے، یہ علماء سور نے۔ میں کہا نہیں بھائی، علماء سو ہی ٹھیک ہے، یہ برے ہیں، انہوں نے دین کو بھی بدنام کیا ہوا ہے۔ اب وہ گردواروں میں جا رہے ہیں، ملک تباہ ہو رہا ہے، ملک کی کرنسی ختم ہو رہی ہے، تجارت ختم ہو رہی ہے، ہر چیز ڈی ویلیو ہو رہی ہے، لیکن گردوارے کی زمین خریدی جا رہی ہے۔ وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ چند مہینوں میں بن گیا ہے۔ وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ قائدیانیت کو راستہ دے دیا گیا ہے وہاں سے، سکھوں کی آڑ میں۔ وہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور جی مزید 400 300 جی 600 ہم اور بنانے لگے ہیں، اور فخری انداز سے، اور لیبل کیا لگایا ہے؟ اقلیتوں کو حقوق دیجئے۔ جو حقوق تم دینے لگے ہو وہ حقوق اقلیتوں کے نہیں، تم ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، تم ان کو مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہو، اور کل کلاں پھر یہی ہوگا کہ جب ان کا غلبہ ہوگا تو پھر ان کی تباہی ہو جائے گی۔ اقلیتوں کے حقوق یہ ہیں کہ جب وہ ٹیکس دے کے، جزیہ دے کے تمہارے ہاں رہنے لگیں، اب ان کے جان و مال کی حفاظت تمہارے ذمے ہے۔ پر تم نے کیا جان و مال کی حفاظتیں دینی ہیں؟ تمہارے تو کیپٹل سٹی میں سر عام ایک نوجوان لڑکے کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور تمہارا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کوئی گل نہیں، انج دے اور بھی بڑے مردے پہ ہوندے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حال ہے، اور تم نے اقلیتوں کے حقوق دینے ہیں، ڈرامے بازیاں کر رہے ہو لوگوں کے ساتھ۔ چھوڑو یہ چیزیں، اور یہ چیزیں تمہیں تباہ و برباد کر دیں گی، ہلاکت کی طرف لے جائیں گی، کیونکہ تم نے وہ راستہ اختیار کیا ہوا ہے جو راستہ اللہ اور اس کے رسول کے برعکس ہے۔ اب ڈائریکٹ تو گالی نہیں نکال سکتے نبی کو، خدا کو ڈائریکٹ تو نہیں نکال سکتے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں کی آڑ لیتے ہیں، مدارس کی آڑ لیتے ہیں، علماء کی آڑ لیتے ہیں، طلباء کی آڑ لیتے ہیں۔ اس آڑ کے اندر انہیں بدنام کیا جاتا ہے، انہیں گالی نکالی جاتی ہے۔ حقیقت میں وہ کسے نکالی جا رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو۔ ایک بہت ہی دانشور آدمی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، بڑی خوبصورت باتیں کرتے تھے، اشفاق احمد صاحب، اللہ ان کی تقصیریں غلطیاں معاف فرمائے، بڑی خوبصورت باتیں کرتا تھا۔ اس نے بڑی عجیب بات کی، کہا جو لوگ ہیں نا مغربی تہذیب کے ڈنگے ہوئے اور ڈسے ہوئے،
اور بدقسمتی سے یہ پیدا ہو گئے ہیں مسلمانوں کے گھر میں. اب یہ اپنے آپ کو کوستے ہیں, ہم کیوں مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے, ہم کیوں مسلمان ہیں, ہمیں تو کوئی کافر, کوئی سکھ, کوئی ہندو, کوئی اور ہونا چاہیے تھا, یہ ہم کہاں پیدا ہو گئے. اب وہ اسلام کو گالی نکالنا چاہتے ہیں, اب وہ نبی کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں, اب وہ خدا کے بارے میں کفریہ کلمات کہنا چاہتے ہیں, لیکن ڈرتے ہیں لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ انہیں مار نہ دیں, لوگ ان کے ساتھ زیادتی ظلم نہ کریں, اس سے ڈرتے ہیں. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, علماء کو گالی نکالتے ہیں, کیونکہ وہ دل کی بھڑاس تو انہوں نے نکالنی ہے. جب وہ علماء کو گالی نکالتے ہیں تو وہ دراصل کس کو گالی نکال رہے ہیں, اسلام کو گالی نکال رہے ہیں, کیونکہ اسلام کی ترجمانی علماء ہی کرتے ہیں. نبیوں کے وارث تو علماء ہی ہوتے ہیں, دین کی درس گاہیں مساجد و مدارس ہی ہوتی ہیں. جب انہیں گالی نکالتے ہیں تو وہ اندر کی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں, حقیقت میں وہ اللہ اور اس کے رسول کو گالی نکال رہے ہوتے ہیں. یہ معاشرے کا آج المیہ بن چکا ہے. اب حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پر الزام لگانا, ان پر بہتان لگانا اور ان کی عزت و عصمت کو اچھالنا, اس کے پیچھے کیا مسئلہ تھا؟ نبی علیہ السلام کو بدنام کرنا. آڑ کیا لی ہے, رکاوٹ کیا بنائی ہے, آگے کس کو کر دیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کو آگے کر دیا ہوا ہے. اور جب حضرت عائشہ صدیقہ بدنام ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ خود بدنام ہو جائیں گے, لوگ ان سے دور ہٹ جائیں گے, متنفر ہو جائیں گے, اور پھر دین کا کام جو ہو رہا ہے, توحید کا کام جو ہو رہا ہے, لوگ اس سے دور ہو جائیں گے. یہ اصل ٹارگٹ تھا. پر یاد رکھو, دنیا جتنی بھی تدبیریں کیوں نہ کر لے, اللہ کی تدبیر سب سے غالب ہوتی ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ بھی تدبیر کر رہے ہیں, اللہ بھی تدبیر فرما رہا ہے, اور اللہ کی تدبیر سب سے بہترین تدبیر ہے. جو رب تدبیر کرتا ہے اس تدبیر کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیے, جو کفر مسلمانوں کے بارے میں تدبیریں بنا رہے ہیں, اپنے منصوبے گھڑ رہے ہیں, فرمایا اگر وہ پتہ چل جائیں نا, اتنے بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں اسلام کے خلاف, اس سے پہاڑ بھی دہل جائیں, وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں, لیکن رب نے وعدہ کیا ہوا ہے, میں پیغمبر اور اس کے ماننے والوں کو ہی غالب کروں گا. یہ وعدہ ہے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, اللہ نے یہ بات لکھ دی ہوئی ہے, لوح محفوظ میں لکھی ہے یہ بات کہ میں اور میرے پیغمبر ہی غالب ہوں گے, اور کوئی غالب ہونے والا نہیں. غلبہ انہی کا ہے. اونچ نیچ چلتی ہے زمین کے اندر, وہ اس لیے کہ مسلمان اور ثابت قدم ہو جائیں اور صابر ہو جائیں, لیکن آخری کامیابی اللہ کنے دے گا؟ مسلمانوں کو ہی دے گا, اہل اسلام کو ہی دے گا. اب اس کے لیے اللہ تعالی نے برات کا اعلان کر کے دشمنوں کے, منافقوں کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا, اور پھر معاشرے کی اصلاح کے لیے قوانین بیان شروع کر دیے. بدکاری کرنے والے مرد اور عورت, ان کی سزائیں کیا ہیں, ان کے نکاح کے معاملات کیا ہیں, تہمتیں لگانے والوں کی سزا کیا ہے, اور میاں بیوی کا آپس کا معاملہ آ جائے تو انہوں نے کیا کرنا ہے, یہ ساتھ ہی بیان کیا. اور پھر جو لوگ تہمتیں لگا رہے ہیں ان کا حال کیا ہوگا.
جن مومنین نے خاموشی اختیار کی ہے ان کے لیے کیا حکم ہے اور آئندہ کے لیے کیا حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر 6 قوانین جو معاشرے کو بہترین بنا سکتے ہیں، گھروں میں داخلہ کیسے کرنا ہے اور اپنی نگاہوں اور شرم گاہوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی، اور عورتوں نے گھروں میں اپنے آپ کو کیسے رکھنا ہے، غیر مردوں سے گفتگو کس طرح کرنی ہے، اور اپنی زیب و زینت کا اظہار کن کے سامنے کرنا ہے اور کن کے سامنے نہیں کرنا ہے، اور معاشرے کی اصلاح اور بہتری نکاح کے ساتھ ہے نہ کہ زنا کے ساتھ ہے۔ زنا سے معاشرے برباد ہو جاتے ہیں اور نکاح سے معاشرے آباد ہو جاتے ہیں۔ نکاح کے حکم آ گئے اور پھر مکاتبت کے حکم بھی آئے، اور ساتھ کہا یہ کام بھی نہ کرنا، لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اپنی لونڈیوں کو، اپنے ماتحت رہنے والیوں کو یہ کام نہ کرنا کہ بدکاریوں پہ مجبور کرنے لگ جانا۔ یہ سارے احکامات کا تذکرہ آیا۔ اب جس کام کے لیے یہ سارا کچھ ہوا، منافقین نے الزام لگائے اور منافقین نے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو ٹارگٹ کیا۔ وہ کام کیا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے دعوی توحید، وہ مسئلہ توحید ہے۔ اس کے لیے نبی علیہ السلام کو ماریں بھی پڑ رہی ہیں، الزامات بھی لگ رہے ہیں، گالیاں بھی دی جا رہی ہے، آپ کی گھر والیوں کی عزت بھی اچھالی جا رہی ہے۔ یہ مسئلہ توحید کے لیے، مسئلہ توحید کو اب دعوی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جیری گل واسطے لڑائی تے جھگڑا ہوندا ہے او گل بھولنی نہیں۔ ساڈے ہاں بھی یہی ہوندا ہے نا، چھوٹیاں موٹیاں اساں اپنے آپ میں لڑائیاں مفتی لڑائیاں پائیاں نے گھراں دے وچ، وہ شادی تے نہیں آیا تے کوئی نہیں آیا، نے مینوں رشتہ نہیں دتیا تو انہیں رشتہ دتے تے انہیں فلاں کیتا تو انہیں مینوں اکھ کڈی تے انہیں مینوں پیسے نہیں سن دتے قرض دے تے انہیں مینوں فلاں، انہاں گلاں تے اساں کی پائیاں نے لڑائیاں۔ ہن ہوندا کی ہے، جنی بھی صلح کیوں نہ ہو جائے نا، راضی شازی بھی کیوں نہ ہو جان، ایک دن جس پنڈی بندی ہے نہ کوئی گل ہوندی ہے تے سارے آندے نے تو تے اوہی نہیں سے، وہ گل دوبارہ کی ہوندی ہے، یاد آ جاندی ہے تو گل دوبارہ شروع ہو جاندی ہے۔ یہ تو دنیا کی لڑائیاں ہیں، ان لڑائیوں کو آگے نہ بڑھایا کرو، انہیں ختم کر دو۔ یاد رکھو، نہیں نہ ختم کرو گے خود تو تم نے ختم ہو ہی جانا ہے، تے جس دن آپے مر گئے ہو اس دن ایک کام مک نہیں جانا، پر جو کچھ ساتھ لے کے جا رہے ہو، نفرتیں، عداوتیں، بغض، لڑائیاں، جھگڑے، گالی گلوچ، اندر کینہ، حسد، بغض، اس کا جواب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ اللہ اللہ، نبی علیہ السلام آخری مرتبہ جب باہر نکلے تھے نا، ظہر کے وقت آپ باہر آئے تھے، نماز بھی آپ نے پڑھائی تھی، نماز کے بعد آپ نے نمازیوں کی طرف رخ پھیر لیا، صحابہ کی طرف، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے لگتا یوں ہے کہ میری رب سے ملاقات کا وقت قریب ہے، اور میں رب سے اس حال میں نہیں ملنا چاہتا کہ میرے اوپر کسی کا کوئی قرض ہو یا کسی کا کوئی معاملہ ہو۔ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی ظلم، کوئی چیز کی ہے، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، مجھ سے وہ بدلہ لے لے۔ جب آپ یہ کلمات کہہ رہے تھے صحابہ رو رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے کسی سے کیا زیادتی کرنی، کسی سے کیا ظلم کرنا؟ آپ تو عادل ہیں، اور دنیا میں چلتا پھرتا عدل کسی نے دیکھنا ہو تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے۔
لیکن دیکھ لو کتنی بڑی ہستی بھی یہ سبق پڑھا کے جا رہی ہے، آکڑ کے نہ جاؤ، عاجز بن کے جاؤ، اپنی معافی مانگ لو، معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہو جاتا ہے۔ اکڑنا کام ہے فرعونوں کا، سرکشوں اور باغیوں کا، جھک جانا کام ہوتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا۔ اس لیے یہ جو چھوٹی موٹی تم نے نفرتیں خود ساختہ بنائی ہوئی ہیں، انہیں ترک کرو، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے ماں باپ سے ملو، تلخیاں ختم کرو، جھگڑے ختم کرو، ان سے رضامند رہو۔ باقی رہ گئی نہ بات، جب تک جسم میں جان ہوتی ہے تو اونچ نیچ لگی تو رہتی ہے، ختم تو نہیں ہو جاتی، شہد تو نہیں بن جاتا، پر بہترین بندہ وہی ہوتا ہے جو ان اونچ نیچ کو اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالے اور اپنے آپ کو اونچا رکھے، اور اپنے بہن بھائی ماں باپ ان کے جو حق ہیں وہ ادا کرتا رہے۔ انشاءاللہ رب سے ملاقات کرے گا، ایمان ہوا تو وہ ضرور جنت میں جائے گا، کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی، وہ ضرور جائے گا جنت میں۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوئے، جس کی وجہ سے قتل و قتال ہوئے، باپ نے بیٹے کے مقابلے میں آیا، بیٹا باپ کے مقابلے میں آیا، بھائی بھائی کے مقابلے میں آیا، سسر داماد کے مقابلے میں آیا، اور حتیٰ کے مقابلے میں نہیں، کئی بیٹوں نے تو اپنے باپ کی گردن بھی اڑا دی۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا حال پڑھو تمہیں پتہ لگے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اپنے باپ کی بات جو اس نے سہ بار کہی، بار بار تنبیہ کی، میں مانتا ہوں تو میرا باپ ہے، پر یاد رکھ تیرے جیسے کتنے باپ ہوں وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان ہیں۔ اب بات نہ کرنا، پھر بات کی، پھر گردن بھی اتار دی ہے، کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ یہ پڑھو صحابہ کے حال تمہیں پتہ لگے کیا کیا کچھ انہوں نے قربانیاں دیں، اس لیے اللہ نے انہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ رضامندی کے سرٹیفکیٹ ایسے نہیں ملے، یہ ان پر یہ میڈل ایسے نہیں لگے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ اب یہ سارے مسائل آئے ایک نقطے کی خاطر، وہ نقطہ کیا ہے جی؟ مسئلہ توحید۔ کیا جی؟ مسئلہ توحید۔ انج سمجھو ایک کلی ہے اور ہر چیز اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ یہ مسئلہ توحید بنیاد ہے اصل، اس میں کمی آ گئی، اس میں کجی آ گئی، اس میں خرابی آ گئی تو سب کچھ گیا ختم۔ جتنے بھی انبیاء آئے، لاکھ سے متجاوز انبیاء آئے، سب کو اللہ تعالی نے یہی حکم دیا ہے، احکامات دیے ہیں اصلاح کے لیے، لیکن بنیادی مسئلہ کیا رکھا؟ لا الہ۔ قرآن سنا دوں تاکہ اور پختگی ہو جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام،
ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، یہ جتنے بھی انبیاء آئے سب کا مشترکہ پیغام یہی تھا، نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا۔ ہم نے سب کی طرف یہی وحی کی، یہی پیغام دیا، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی فریادیں سننے والا نہیں ہے، میرے سوا کوئی بھی مشکلیں حل کرنے والا نہیں ہے، میرے سوا کوئی دلوں کا حال جاننے والا نہیں، میرے سوا کوئی بیماروں کو صحتیں دینے والا نہیں، میرے سوا کوئی موت اور زندگی دینے والا نہیں، میرے سوا کوئی رزق روزیاں دینے والا نہیں۔ یہ پیغام ہم نے سب نبیوں کو دیا تھا، اور سب نبیوں نے آپ سے پہلے یہی پیغام سنایا تھا، اور حکم یہ تھا فَاعْبُدُونِ، میری عبادت کرو، مجھے پکارو، میرے سامنے رکوع اور سجدے اور طواف اور نظر نیاز میرے نام کی دو، یہی پیغام تھا۔ اب میرے نبی سورہ نور میں بھی یہی پیغام سنائیے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے۔ کیا مطلب ہے روشنی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مدبر الامور فی السماوات والارض، وہ اللہ وہ ہے نور السماوات، اسے یوں کہتے ہیں وہ پوری کائنات میں آسمان و زمین میں تدبیریں کر رہا ہے۔ وہ روشنی تمہیں کیسے نظر آئے گی؟ وہ روشنی تمہیں یوں نظر آئے گی، کسی کو ماں باپ جیسی نعمتیں دے رہا ہے اور کسی سے ماں باپ جیسی نعمتیں لے رہا ہے۔ یہ تمہیں پتہ لگ رہا ہے کوئی اوپر موجود ہے، کوئی خالق و مالک موجود ہے، کوئی روشنی یہ ساری کائنات میں دے رہا ہے۔ باپ بھی دے رہا ہے، ماں بھی دے رہا ہے، دادا بھی دے رہا ہے، دادی بھی دے رہا ہے، نسب بھی بنا رہا ہے، سحر بھی بنا رہا ہے، ننہال بھی ہیں ددہال بھی ہیں، اور وہ اپنی قدرت سے نظر آ رہا ہے۔ کیسے؟ ماں کی ممتا سے نظر آ رہا ہے، بہن کی عفت و عصمت سے نظر آ رہا ہے، کبھی وہ دشمنوں کے نرے سے نکال کر میرے محمد کو پہنچا دیتا ہے مدینے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی یوں اپنی قدرت سے نظر آتا ہے، سمجھ آتی ہے دشمنوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے اور اس گھیرے میں سے نکال رہے ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ظاہراً نظر آ رہا ہے، بچنے کی امید کوئی نہیں ہے، منصوبہ تیار ہے، گھر کا گھیرا پڑا ہوا ہے، پر میرا رب وہاں سے نکال کے بتلاتا ہے جسے دنیا مارنا چاہے میں رب بچانا چاہوں، میں اپنی قدرت کا اظہار یوں کرتا ہوں۔ دنیا نے انعام رکھا ہے، کافروں نے انعام رکھا ہوا ہے، 100 اونٹ دیں گے انعام میں، انعام لینے والے بھی موجود ہیں اور جان دینے والے بھی موجود ہیں۔ کوئی انعام کے پیچھے لگا ہوا ہے اور میرا ابو بکر اور ابو بکر کا گھرانہ جان لٹانے پہ لگا ہوا ہے۔
مال لوٹانے پہ لگا ہوا ہے، اور غارے سور میں بھی ساتھ ہیں اور سفر میں بھی ساتھ ہیں، مدینے جا پہنچے ہیں وہاں بھی ساتھ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ روشنی ہے، یہ چہل پہل ہے، یہ کائنات کی جو تدبیریں کر رہا ہے، ان تدبیروں کو کرنے والے کو کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ تعالی روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، یہ روشنی ایسی روشنی ہے ساری کائنات کو اللہ تعالی منور کر رہا ہے، روشن کر رہا ہے۔ اور کبھی روشنیوں کے اظہار یوں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے آنے سے پہلے ہی منصوبہ تیار ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو زندہ رہنے نہیں دینا اور قتل کر دینا ہے۔ ابھی موسیٰ کلیم اللہ دنیا میں نہیں آئے ہیں، آنے سے پہلے ہی قانون پاس ہو چکا ہے، دنیا والوں نے قانون بنایا ہے۔ میرے رب نے اپنی روشنی کا اظہار اور اپنی تدبیر کا اظہار یوں کیا، موسیٰ کو پیدا بھی کیا اور جہاں قانون بنا وہاں موسیٰ کو پہنچا دیا ہے۔ تم مارنے والے ہو، تم نے قتل کے منصوبے بنائے ہیں، لو مارو، میں رب بچانے والا ہوں۔ اور موسیٰ کی والدہ کو کہا جہاں ممتا امڑ کے آ رہی ہے یہاں بھی میری قدرت کا اظہار ہے۔ ماں کو تسلیاں کیسے دے رہا ہوں، ماں کو تو دیکھو نا۔ فرمایا ماں کا حال تو یہ تھا، اس کا دل ان کادت لتبدی بھی لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین۔ ہم نے دل پر گرا لگائی، اگر ہم گرا نہ لگاتے۔ محبت اس قدر غالب تھی کہ بیٹے کے بارے میں کہا تھا اسے صندوق میں ڈال کے خونی لہروں کے حوالے کرو۔ اب اپنے ہاتھوں سے نوزائیدہ بچے کو ماں لہروں کے حوالے کرے، یہ ماں کے بس سے باہر ہوتی ہے بات۔ فرمایا اگر ہم گرا نہ لگاتے، رحمت کی گرا نہ لگاتے تو موسیٰ کی ماں نے سارا معاملہ کھول دینا تھا، اظہار کر دینا تھا۔ اوے لوگو یہ میرا بچہ جا رہا ہے، اوے یہ میرا بیٹا ہے، یہ سارا معاملہ کھول دینا تھا۔ پر میں رب نے وعدہ کیا، موسیٰ سے وعدہ کیا، اوحینا الی موسیٰ ان ارضعی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں ہم نے القاء کر دیا ہے اسے دودھ پلا دے، اور دودھ پلا کے اس کے بارے میں ڈر نہ کرنا، اسے لہروں کے حوالے کر۔ لہروں کے حوالے ہوا، یہ میری قدرت کا اظہار۔ ادھر میں تدبیر کر رہا ہوں، ماں کو تسلیاں دے رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں میں رب، مجھ پہ یقین کر، میں رب اسے پیغمبر بھی بناؤں گا اور اسے دوبارہ تمہاری جھولی میں بھی لاؤں گا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ آپ کے پاس دوبارہ لوٹائیں گے بھی اور اسے پیغمبروں میں بھی بنائیں گے، یہ وعدے بھی میں نے کر دیے ہوئے ہیں۔ اب یہ وعدے کر کے ماں کو تسلیاں دے کے اس کو صندوق میں ڈالا ہے۔ اب میں چاہتا تو لہروں کو حکم دیتا کسی پہاڑ میں لے جاؤ،
کسی بستی میں لے جاؤ، کسی بڑھیا کے پاس لے جاؤ، کسی نوجوان کے پاس لے جاؤ، میں چاہتا تو دریا کی کیا مجال تھی جو یہ نہ کرتا۔ دریا نے، لہروں نے لے جانا تھا، پر میں رب نے اپنی قدرت کو یوں دکھایا ہے، دشمن کے ہی گھر پہنچا دیا ہے۔ میں رب بتلانا یہ چاہتا ہوں، میری تدبیریں دیکھو، دنیا بھی تدبیریں کرتی ہے، پر میں بھی جب تدبیریں کرتا ہوں پھر میری تدبیروں کے مقابلے میں کسی کی تدبیر ٹک نہیں سکتی، کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، میری تدبیر کامیاب ہوتی ہے۔ اور میں نے فرعون کے محل میں پہنچایا، وہاں پہنچا، فرعون کے ہاتھ میں بھی پہنچا دیا ہے، وہ چہرہ چمکتا ہوا دیکھ بھی رہا ہے، اس کے گمان میں یہ باتیں بھی آ رہی ہیں، اظہار بھی ہو رہا ہے، کہیں یہ وہی نوجوان نہ ہو، وہ بچہ نہ ہو جو میری حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ حکومت واسطے کوئی خطرہ بن جائے تھے ہیں چھڑ دے نے نا آندے نے مولویاں دا کی کام ہے سیاست نال، مولوی کام کرن اپنا، کیونکہ خطرہ تو بن گئے ہیں۔ اب خطرہ ہے حکومت کے لیے، اور خطرہ کس سے ہے؟ موسیٰ سے ہے۔ اندر یہ ذہن میں باتیں آئیں، اظہار بھی ہوا، پر میرا رب ہے نا، میرے رب نے آسیہ کو کھڑا کر دیا ہوا ہے، اور آسیہ کہہ رہی ہے لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ اسے قتل مت کرنا، مت مارنا، بڑا ہی مجھے لگتا ہے، مجھے یہ معلوم ہوتا ہے، یوں لگتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے گا، یا ہم اسے کیا بنا لیں؟ بیٹا بنا لیں۔ اور میرے موسیٰ نے ایسا فائدہ دیا، ایسا فائدہ دیا، آسیہ کو جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ یہ ہے نفع، ہے اسے کہتے ہیں نفع۔ ہم چار چھلاں دو پیسے دے کے کسی نو آنے میں بڑا کام کر لیا دے نال، میں بڑی نیکیاں کر لیا نے، ہاں یہ ہوتا ہے اصل نفع۔ کسی کو اللہ اور اس کے رسول کا راہ دکھا دو، کسی کو جنت کا راہ دکھا دو، اصل فائدہ یہ ہوتا ہے۔ کہا یہ ہمیں فائدہ دے گا، اب فائدہ کہا یا بیٹا کہا تو اندر ممتا جاگی ہے، تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے ہم قتل نہیں کریں گے، فیصلہ واپس ہے۔ اور اسی گھر میں پل کر جوان ہو رہا ہے میرا موسیٰ۔ سبحان اللہ، یہ ہے قدرت، یہ ہے مدبر الامور، یدبر الامور، وہ تدبیریں کرتا ہے۔ کہاں؟ السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں اسی کی تدبیریں چلتی ہیں۔ کسی جگہ وہ یوں معاملہ کر دیتا ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں آئے ہیں، اب مقابلے میں دشمن ہے، اور دشمن زیادہ ہے، اسلحہ بھی زیادہ ہے، تعداد بھی زیادہ ہے، اور جنگی لحاظ سے زمین اور باقی جگہ اور باقی سلسلے بھی ان کے بہترین ہیں۔ پر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہ سے، میرے مولا میں یہ جماعت لے کے آ گیا ہوں، خالص لوگوں کی جماعت ہے، اس میں ابو بکر بھی موجود ہے، اس میں عمر بھی موجود ہے، اس میں عثمان بھی موجود ہے، اس میں علی المرتضیٰ بھی موجود ہے، اس میں باقی بھی بڑے قیمتی ہیرے موجود ہیں۔ میرے مولا میں یہ لے کے آیا ہوں، میرے مولا اسے ہلاک نہ کرنا، اگر ایسا ہو گیا
تو زمین میں پھر خالص عبادتیں نہیں ملیں گی میرے مولا. عبادتیں تو مندروں میں بھی کی جائیں گی اور کلیساؤں میں بھی کی جائیں گی, گرجا گھروں میں بھی کی جائیں گی, ہر جگہ ہوں گی, پر خالص یہ کہنے والے اللہ اکبر, یہ کہنے والے خالص وہ نہیں ملیں گے میرے مولا. میری دعا کو قبول کر لے. یہ دعائیں ہو رہی ہیں اور میں اپنی قدرت کا اظہار دکھا رہا ہوں. کہا میرے نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں, میں مدد کے لیے فرشتے اتار رہا ہوں. گھبرانا نہیں ہے, میں ساتھ ہوں, مدد بھی دوں گا, فتح بھی دوں گا. اور فرمایا یاد رکھنا, من نصر الا من عند اللہ, مدد اللہ کی طرف سے اور وہی مدد کرنے والا ہے. یوں میں اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہوں اور کبھی ایسا بھی کر دیتا ہوں سارا ملک ہی خلاف ہے, حکومت بھی خلاف ہے, فوج بھی خلاف ہے, ہر چیز خلاف ہے, اور تنہا موسیٰ ہے. کبھی یوں بھی اپنی قدرت دکھا دیتا ہوں, اکیلا موسیٰ سب سے ٹکرایا ہوا ہے اور ہر جگہ دہائی دیتا ہے تو رب نہیں ہے, رب وہ ہے رب السماوات والارض. رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. یہ بتلا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے موسیٰ تو میری حکومت لینا چاہنا ہے, تو فساد پانا چاہنا ہے, اور موسیٰ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ گئی ہیں, حکومت بھی پیچھے لگ گئی ہے, افواج بھی ہیں, سارا کچھ پیچھے لگا ہوا ہے. اور موسیٰ کو حکم ہوا ہے جو ماننے والے ہیں بنی اسرائیل میں سے انہیں ساتھ لے لیجئے اور یہاں سے دریا پار کرتے ہوئے آگے نکل جائیے. پر میں رب چاہتا تو موسیٰ کو ان کے حواریوں کے ساتھ بحفاظت آرام سے نکال دیتا, پر لوگوں کو کیسے پتہ لگنا تھا کہ مشکلات میں سے نکالنے والا صرف اللہ. یہ لوگوں کو کیسے پتہ لگنا تھا؟ میں نے ہی موسیٰ کو روک لیا ہے, بحر کلزم کے کنارے رکے ہوئے ہیں, اور ادھر فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ چڑھایا ہے. پیچھے وہ بھی آ گیا. جب بنی اسرائیل نے دیکھا, وہ دیکھ کے کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون, اے موسیٰ مارے گئے, پکڑے گئے, اب بچیں گے نہیں. ہمیں گھر سے بھی تو نکال کے لے آیا ہے, ہمیں تو نے دشمن بنا دیا ہے فرعون کا, اب فوجیں بھی آ گئی ہیں اور آگے موجیں بھی آ گئی ہیں, موجیں بھی چڑھی ہوئی ہیں, فوجیں بھی چڑھی ہوئی ہیں. اب کیا بنے گا؟ موسیٰ کو یقین تھا کہ کائنات کی تدبیریں کوئی اور نہیں کرنے والا, صرف کون کرنے والا ہے؟ فرعون کے پاس کوئی طاقت نہیں. یہ نام نہاد حکمران بنا ہوا ہے, یہ نام نہاد سپر پاور بنا ہوا ہے. یہ میرے موسیٰ کو یقین تھا, اس لیے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین. کہا ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا, بلا شبہ میرا پروردگار سیہدین میرے ساتھ بھی ہے اور مجھے راہ بھی
دکھائے گا۔ حکم آیا موسیٰ اپنے عصا کو ماریے، عصا کو مارا، اس میں راستے بنے اور موسیٰ کلیم اللہ وہاں سے نکل رہے ہیں۔ میں رب اپنی قدرت دکھا رہا ہوں، وہی دریا ہے، وہی سمندر ہے، وہ موسیٰ ہے اور وہ بنی اسرائیل ہے، وہ پار لگ رہے ہیں اور فرعون فوجوں سمیت غرق ہو رہا ہے۔ یہ میں رب بتلا رہا ہوں، یہ کیسے پتہ لگے گا؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی کیا ہے؟ روشنی ہے۔ یہ چہل پہل نظر آ رہی ہے، یہ باغ و بہار نظر آ رہے ہیں، یہ پہاڑ و صحرا نظر آ رہے ہیں، یہ دریا اور یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ گل، یہ بہار، یہ ہر چیز، یہ سورج، یہ چاند، یہ نظام، یہ سارا بتلا رہا ہے کائنات کی رونق صرف اللہ سے ہے۔ یہ ہر چیز بتلا رہی ہے۔ سورج نکل رہا ہے، رات آ رہی ہے، چاند نکل رہا ہے، یہ کیا بتلا رہا ہے؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں ڈالنے والا اور دن کو رات میں ڈالنے والا۔ کبھی یہ ہو جاتا ہے سردیاں آ جاتی ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور دن مختصر ہو جاتے ہیں، اور کبھی گرمیاں آ جاتی ہیں اور راتیں مختصر چھوٹی ہو جاتی ہیں اور دن بڑھ جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ وہ کبھی 5 بجے غروب ہو رہا ہے اور کبھی 7:15 بجے غروب ہو رہا ہے۔ یہ دن کا حصہ رات میں ڈال رہا ہوں اور کبھی صبح 4 بجے روشنی ہو رہی ہے اور کبھی 6:30 بجے روشنی ہو رہی ہے۔ اتنا وقت بڑھا رہا ہوں۔ یہ کیا؟ رات کو دن میں ڈال رہا ہوں اور دن کو رات میں ڈال رہا ہوں۔ بلا بتلاؤ نا، یہ رات کی تاریکی آتی ہے اتنے بڑے آسمان کے اوپر، یہ رات کا پردہ آ رہا ہے، دکھاؤ دنیا کا کوئی موجد ہو، دنیا کا کوئی کاریگر ہو، دنیا کی کوئی حکومت ہو اور دنیا کا کوئی بادشاہ ہو جو رات کے وقت یوں کپڑا لے آئے۔ ساری دنیا رل جائے نا تے رات دے وقت یہ کپڑا لے کے آنا ہے، لے آ سکتے ہیں؟ نہیں۔ ٹھانپ دینا میں نہیں، تے پھر چلو کوئی رل رول کے بندہ کہتے فرض کر لو ہو ہی جائے، ہو سکتا نہیں پر فرض کر لو ہو ہی جائے، تے پھر اس کپڑے دیاں نگرانیاں تے او دیاں حفاظتاں تے انہوں صحیح رکھنا تے انج نظر آوے چمکدا ہویا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ میرا رب بتلا رہا ہے یہ جو کرنے والا ہے یہ کون ہے؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور یہی ہے، وہ یہی کہتے ہیں ایک رب ہے کرنے والا، اور میں قرآن میں یہ کہتا ہوں میرے نبی ان سے پوچھو قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ میرے نبی ان سے پوچھئے مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جاگتے پہ ہو کہ سو گئے ہو؟ ہاں مسئلہ سمجھانا ہے تاں میں پوچھے جاگ دے ہو کہ سو گئے ہو، تاں وجہ نال سمجھا رہے ہیں بھائی ذرا وہ آہدے نا پہرے دار
جاگدے رہیو ساڈے تے نہ رہیو، یہ نہ وے کوئی لے جائے کھو کھا کے، پر جاگدے رہیو۔ اب ذرا دیکھنا، من یرزقکم من السماء والارض، دلائل عقلیہ میں سے عقلی دلیل آئی ہے، من یرزقکم، اوے بتلاؤ میرے نبی، ان سے پوچھو کون ہے تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دینے والا؟ کون ہے جی؟ کون ہے جی؟ ہاں، نبیاں نو بھی دیندا ہے تے ولیاں نو بھی دیندا ہے تے پیغمبراں نو بھی دیندا ہے تے فقیراں نو بھی دیندا ہے تے امیراں نو بھی دیندا ہے، پر جتھے تویز پہ جان اتھے نہیں دیندا۔ ہیں کی حال ہو گیا ساڈیاں لوکاں دا، کنی ساری زندگی قرآن سن کے، ساری زندگی نبی دے فرمان سن کے عقائد اننے کمزور ہو گئے نے، ذرا کوئی روزی دی اونچ نیچ آ جائے تے فوراً کہندے نے لگدا ہے کسے نے جادو کر دیتے ہیں، لگدا ہے کسے نے تویز پا دیتے نے۔ رب کولوں نہیں ڈرنا، کاغذ دا پرزا نکل آوے تے دل بھی کمدا پیا ہے تے ہاتھ بھی کمدے پے نے تے نال او کنے میں آندے نے تے میں انہوں سمجھانا، انہوں دسنا او اللہ دے بندے او رب کولو ڈرو، نماز پڑھو، جڑے سونے نبی عمل دسے آپ نے فرمایا ہے رات سون تو پہلا 3 کل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، انہوں پڑھ کے اپنے ہاتھاں تے پھوک لو، پھوک کے پورے جسم تے کی کر لو، دنیا ساری ٹل لا لوے نا، جادو ٹونا کوئی اور شے تواڈے اتے نہیں ہو سکتی۔ یہ کون آخدا ہے؟ ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچی یہ گل کہ جھوٹھی ہے؟ تے جے فلماں ویکھ کے سوئیے، جے ڈرامے ویکھ کے سوئیے، تے جے ایک دوجے نو گالاں کڈ کے تے ساری رات موبائل اتے لگے رہیے، تے پھر جن نہیں چڑیلاں ہی پینیاں نے، پھر یہی کام ہونا ہے نا سارے دا۔ نہیں بھائی، سمجھو بات کو اور اپنے آپ کو درست کرو۔ یہ اللہ تعالی روزی رزق دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ جے دیندا ہے نا، آخدا ہے میں ویکھاں بندہ کردہ کی ہے، پتہ انہوں پہلو ہی ہے انہیں کرنا کی ہے، پر لوکاں دے سامنے دسنا چاہتا ہے۔ تے جدو دے دیندا ہے تے او بندہ غریباں تے مسکیناں دے، یتیماں دے، بیواواں تے اور باقی لوکاں تے، رفاع عامہ دے اتے، مسجداں دے اتے، مدرسیاں دے اتے، بہن بھائیاں دے اتے، ماں پیو دے اتے خرچ کردہ رہندا وے، اے بندہ شکر کر رہا رب دا تے اے کامیاب جے۔ تے جیڑا بندے نو رب پیسہ مال دیندا ہے تے او دی حالت بدل دیے، او جویا خانیاں وچ تے شراب خانیاں وچ تے بدکاریاں دے اڈیاں دے اتے تے سودی کاروبار دے اتے تے او بازاراں دے وچ تے باقی اے دنیا دیاں نام نہاد سیاستاں پیچھے غرق ہوندا پھردا ہے، او سمجھ لے میرا کام خراب ہو گیا ہے، مینوں مصرف اللہ دتے اسی اینا جگہ تے جاندا دوسرے پاسے پہ ہے۔ او بھائی سمجھ لو دھیان سے، یہ رب دیتا ہے تو کہتا ہے میرا شکر کر۔ کیا کرنا ہے؟ شکر۔ لیتا ہے تو ہیں جی صبر۔ کیا کرنا ہے جی؟ صبر کرنا ہے۔ اللہ کی رضا پہ کیا رہنا ہے؟ اپنے ایمان نو نہ روڑیو، کدے ادھر کسے بابے کول تے کدے ادھر کسے بابے کول، کدے کسے قبر دی مٹی پہ کھاندے ہو تے کدے کسے ہاتھ پہ لاندے ہو تے کدے کی پہ کردے ہو، اے جی رزق ودن لگے ہے۔ او میاں رزق ہے کس کے اختیار میں؟ قرآن سن لو، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ وہ ذات ہے جو رزق کو کشادہ بھی کر دیتا ہے اور یقدر تنگ بھی کر دیتا ہے۔
یہ فراخ کر دینا کھول دینا یہ بھی رب کے اختیار میں ہے، اور تنگ کر دینا بھی رب کے اختیار میں ہے۔ یہ آزمائشیں ہیں، اس لیے کہا ان سے پوچھئے کون ہے رزق دینے والا آسمانوں اور زمین میں، اور ان سے پوچھئے امن یملک السمع والابصار، یہ سماعت، یہ سننا اور یہ بصارت، یہ دیکھنا، اس کا مالک کون ہے؟ کیا جواب ہے جی؟ اللہ تعالی۔ ڈاکٹراں کو لے جائیے تے آدھے نے ترو فیس اتھے تے پھر قطرے پائے تے یا کان دے وچ آلے لائے ٹوٹیاں لائیاں، ادو پتہ لگدا ہے کناں دی قیمت کی ہے۔ اکھاں وچوں جدوں اینکاں لگدیاں نے نظر کمزور ہوندی ہے تے پھر پتہ لگدا ہے نظر دی قدر و قیمت کی ہے۔ جدو بندہ محتاج ہو جاندہ ہے، ادھروں اینک کدھر گم ہو گئی ہے تے بندہ ہاتھ پیا ماردا ہے، انہوں پتہ لگدا ہے اس وقت نظر دی کی قدر و قیمت ہے۔ فرمایا ان سے پوچھئے نا امن یملک السمع والابصار، سماعتوں کا مالک بصارتوں کا مالک کون ہے؟ یہ بھی ان سے پوچھئے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اور زندہ کو مردہ سے نکالنے والا، کافر سے مسلمان پیدا کرنے والا اور مسلمان سے کافر پیدا کرنے والا، نوح سے کنعان پیدا کرنے والا، پتر پیو موحد الانبیاء، سارے نبیاں دا او امام تے موحد، پتر کی ہے مشرک، کنعان مشرک۔ میں یوں بھی اپنی قدرت دکھاتا ہوں، میں یوں بھی دکھاتا ہوں، بیٹا وہ موحد ہے اور موحد اعظم ہے، اور باپ مشرکوں کا مجاور ہے۔ ابراہیم اور آزر کا حال دیکھ لو، یہ میں اپنی قدرت کا نمونہ دکھاتا ہوں۔ کبھی یہ بھی دکھاتا ہوں میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوبصورت موتی اور ہیرا ہے، اور اس کی نسل سے چچا ابو لہب بھی ہے۔ یہ میری قدرتیں ہیں، میں یوں کرتا ہوں، زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو۔ ماں دنیا سے جا چکی ہے اور بیٹا زندہ سلامت بچ گیا ہے، یہ میری قدرت کے شاہکار ہیں۔ میں اپنی قدرت سے یوں نظر آ رہا ہوتا ہوں۔ یہ بھی ان سے پوچھئے کون ہے یہ کرنے والا، موت و حیات کا مالک کون ہے یہ پوچھئے۔ اور فرمایا من یدبر الامر، کیا جملہ ہے جی؟ من یدبر الامر، سارے کاموں کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ روزیاں دینے والا، رزق دینے والا، کھوٹی قسمت نہیں ہے، امام بری ہے اللہ، صرف اللہ ہے۔ من یدبر الامر، کسی کو 5 بیٹے دے رہا ہے، کسی کو 12 بیٹے دے رہا ہے، کسی کو بیٹیاں دے رہا ہے۔ لوط پیغمبر کو بیٹیاں دے رہا ہے، شعیب پیغمبر کو بیٹیاں دے رہا ہے، یعقوب پیغمبر کو 12 بیٹے دے رہا ہے۔ یہ ہے رب، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ جنوں چاہندہ ہے اللہ دھیاں کی گفٹ کر دیندہ ہے۔ لفظ ہے یہبو، بڑا خوبصورت معنی ہے تحفہ۔
ہائے لوگو جے پیسے نال پتر لبدے ہوندے تے ساری دنیا پیسہ لا دیندی تے پتر لے لیندی، پر پیسے نال پتر نہیں لبدے ہوندے۔ لے کے بھی آ جائیے، پیسے دے کے بھی آ جائیے تے یہی کہنے ہیں پالیا ہویا تے ہے پر ساڈا نہیں ہے۔ یہ میں رب کرتا ہوں، بیٹیاں بھی دیتا ہوں، تحفے میں دیتا ہوں، لے میرا تحفہ ہی۔ تحفہ لبے تے کی کری دے ہیں؟ سٹ دے دا ہے نا، گلاں کری دیاں نے نا۔ سوچو کیا قصور ہے ان عورتوں کا، ان بچیوں کا جنہیں تم طلاقیں دے دیتے ہو محض اس لیے کہ بیٹیاں پیدا کی ہیں؟ تم مسلمان ہو، تم نبی کے ماننے والے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنی ایک بیٹی، دو بیٹیاں، تین بیٹیاں، انہیں پال پوس کے بڑا کیا، انہیں دین پڑھایا اور انہیں اگلے گھر میں رخصت کر دیا ہے، وہ اور میں قیامت کے دن یوں کھڑے ہوں گے، یوں جنت میں کھڑے ہوں گے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، لیکن ہم لوگ معاشرے کا المیہ بن گیا ہے، منو تھیاں نہیں چاہی دیاں، منو کی چاہی دینے، پتر چاہی دینے۔ اب تجھے کیا پتا بیٹیوں میں سے اللہ اگر تو اس کی رضا پہ راضی رہے، انہی بیٹیوں کو اللہ بیٹوں جیسا بنا دے گا، انہی بیٹیوں سے رب آگے نسل چلائے گا، جس میں بڑے بڑے لوگ نامی گرامی حافظ قاری عالم پیدا ہوں گے۔ جب تو اللہ کی رضا پہ راضی رہے تو رب نے وعدہ کیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے میں نعمتیں اور دوں گا اور بڑھاؤں گا، اگر تم نہ شکری کرو گے تو یاد رکھنا میرا عذاب کیا ہے، بڑا ڈاڈا وے، بڑا سخت ہے، پھر میرے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ میں رب یوں بیٹیاں بھی دیتا ہوں، بیٹے بھی دیتا ہوں، اور کبھی یہ بھی کرتا ہوں یجعل من یشاء عقیما، بانج کر دیتا ہوں۔ تی پتر ہی کوئی نہیں تے جنوں میں تالا مار دیاں، کھول سکتا ہے کوئی؟ جنوں میں ڈکا لا دیاں کھول سکتا ہے کوئی نہیں۔ یہ ہے من یدبر الامر، کون ہے تدبیریں کرنے والا کاموں کی، کسے روزیاں زیادہ دے رہا ہے اور کسی کو کام دے رہا ہے، کسی کو بیٹے دے رہا ہے اور کسی کو بیٹیاں دے رہا ہے، کسی کو بچا رہا ہے اور کسی کو مار رہا ہے، کسی کو زندگی دے رہا ہے اور کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو عہدہ دے رہا ہے اور کسی سے عہدہ لے رہا ہے، کسی کو تخت پہ بٹھا رہا ہے اور کسی کو تختے پہ پہنچا رہا ہے۔ یہ ہے من یدبر الامر، کاموں کی تدبیریں کرنے والا۔ میرے نبی ان سے پوچھئے یہ کون ہے کرنے والا؟ مشرکین مکہ جواب دیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کون ہے کرنے والا؟ وہ فوراً کہیں گے اللہ یہ کام کرنے والا ہے۔ بس فرق اتنا ہے، فرق اتنا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ بھی، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہی۔ فرق اتنا ہے، ہم کہتے ہیں سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، باقی کوئی کچھ کرنے والا نہیں، اور مشرک کہتا ہے نہیں اللہ بھی کرنے والا ہے، نبی بھی کرنے والے ہیں،
اور ولی بھی کرنے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، نبی مانگ رہے ہیں، دینے والا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ اللہ ہی۔ ہم یہ ندا دے رہے ہیں۔ مشرک میں اور مومن میں فرق اتنا ہے، مومن اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ فرمایا یہ کائنات کی ساری تدبیریں، کسی کو زندگی دینی، کسی کو موت دینی، اور کسی کو رزق دینا، کسی کو دنیا سے لے جانا، کسی کو دنیا میں لانا، اور کسی کو بڑا کرنا، کسی کو بچپن میں موت دے دینا، اور کسی کا بڑھاپا بڑھا دینا، کسی کو بچا لینا اور کسی کو مار دینا، یہ ساری کی ساری اللہ کی کیا ہے؟ تدبیریں ہیں۔ اور رب ان تدبیروں سے پہچانا جاتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کی روشنی ہے۔ روشنی کا مطلب سمجھ آیا؟ پورے کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مزید اس پر گفتگو زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے روشنی کیا ہے آسمان اور زمین کی، اگلے جمعے